ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب سے. سر دیٹ اسٹل ڈزنٹ ریزالو the کرائسس دیٹ وی آر فیسنگ رائٹ ناؤ کہ لوگوں کی کمر ویسے ہی ٹوٹی ہوئی ہے. پیٹرول کی قیمت اب جو بڑھے گی تو وہ تو حشر ہو جائے گا نا سر. یہ مطلب کہ ہمیں اس کے ہیومن اینگل سے بھی تو اس کو دیکھنا ہی ہے. واٹ کین بی ڈن؟ ہیومن اینگل آپ کو سبسڈی دینی پڑے گی تو اپنے خرچات میں کمی کر لیں, اس سے پورا کریں. کیسے سبسڈی دیں گے؟ یہاں 10 ججوں کو اور یا وہ جو 10 ججوں کو جو آپ گاڑیاں دے رہی ہیں 100 ارب, یہ 1 ارب کی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو مہینے کا 100 ارب چاہیے, تو کچھ گاڑیاں کم کر لیں, کچھ اپنی تنخواہیں جو بڑھائی تھیں وہ کم کر لیں, جہاز نہ چلائیں, جہاز نہ خریدیں. اس طرح آپ کا کام چل جائے گا. ڈپلومیسی کم کر دیں. جی ڈپلومیسی کم نہیں, ڈپلومیسی تو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں, وہ تو ضروری ہے. بٹ یو تھنک کہ یہ اب قیمت بڑھا دیں گے آنے والے دنوں جی, اور چوائس نہیں ہے آپ کا, چوائس نہیں. یہ تو آج بڑا اللہ نہ کرے یہ جنگ چلتی رہے زیادہ تو یہ بات بہت دور چلی جائے گی. سر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا اخباروں میں, ان کے اوپر کافی تفصیل سے رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ تھوڑا سا یہ بھی پش کرنے کی کوشش کی گئی کہ صوبے خرچے کم کر لیں, پیٹرول سبسڈی. صوبے بھی غالباً تیار نہیں ہو رہے. وہ آئی مین دے ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو اٹ. صوبے تو بادشاہت ہیں نا, وہاں جو مرضی کریں, پوچھنے والا ہی نہیں ہے, جس پہ مرضی خرچ کر لیں. آپ یہ دیکھیں کہ آج ملک کے حالات دیکھیں اور صوبوں کے اخراجات دیکھیں, کیا کن چیزوں پہ خرچ کر رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں. پیسہ تو سارا صوبوں کے پاس ہے. بٹ آئی نو, بٹ کیونکہ اب وہ آپ اگین 18ویں ترمیم جب پاس ہوئی تو یہ پاورز اب صوبوں کو دے دیے, تو اب صوبوں سے کوئی پوچھ تو نہیں سکتا کہ وہ کیا کریں. تو ذمہ داری بھی ان کو دیں نا. سر کیسے دینا؟ یہ پیٹرول, گیس اور بجلی ان کے حوالے کریں, ان کو سمجھ آ جائے گی. سر یہ ویسے سر سیریس کوشچن, میں سیریس جواب دے رہا ہوں کہ 18th امینڈمنٹ جب ہو رہی تھی تو کسی کو احساس نہیں تھا کہ یہ جو مطلب کہ یہ رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی میں فرق رہ گیا ہے, یا یو نو پاورز میں اور 18th رسپانسبلٹی. امینڈمنٹ نہ کسی پارلیمانی پارٹی میں لائی گئی, نہ ہی اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہوئی, نہ ہی پبلک میں ڈیبیٹ ہوئی. تو سر ہو از ریسپانسبل؟ اس میں پولیٹیشین رسپانسبل ہیں. اس میں ایک جماعت کو کچھ چاہیے تھا, دوسری جماعت کو کچھ اور چاہیے تھا, تو انہوں نے کمپرومائز کر لیا اور جا کے پاس کرا دی. میں خود اس گناہ میں شامل ہوں. تبھی تو پوچھ رہی ہوں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پر یہ بات ہوئی تھی کہ بھائی بتائیں تو صحیح پارلیمانی پارٹی میں, لیکن نہیں آئی. کیونکہ جو MNA ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے, اپنی جماعت کے حکم کے مطابق اس کو ووٹ دینا ہوتا ہے. تو اب اس کو بھگت رہے, ابھی بھی وقت ہے نا, حوالے کر دیں, ان کے حوالے گیس کر دیں اور بجلی کر دیں. سر آپ کے خیال میں یہ اب کیونکہ پھر سے ایک دفعہ پھر 28ویں ترمیم کی بات شروع ہو گئی ہے, آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس پہ کچھ میڈیا رپورٹس یہی ہیں کہ 28ویں ترمیم پہ بات ہوئی ہے. تو 28ویں ترمیم تو سر NFC ایوارڈ یا انہی ایشو سنا تو ہم نے یہی ہے. ڈو یو تھنک دیٹس گوئنگ ٹو بی دی نیکسٹ کر لیں, کیا فرق پڑے گا؟ نہیں فرق پڑے گا. دیکھیں بات یہ ہے, ترمیم آپ نے کرنی ہے, پبلک ڈیبیٹ ہونا ضروری ہے. رکھے عوام کے سامنے کیا ترمیم ہے. رات کے اندھیرے میں جو ترمیم پاس کریں گے غلط ثابت ہوگی. میں نے آپ کے سامنے ایک ترمیم رکھی ہے 18ویں, جس پہ 2-2.5 سال بیٹھے رہے, کمیٹی بیٹھی رہی اور خفیہ بیٹھی رہی, کسی کو بتاتے نہیں تھے کیا بات ہو رہی ہے. آپ نہیں تھے سر؟ نہیں, میں نہیں تھا. اچھا. اور اس میں پھر سب کو 17 امتیاز بھی دیا گیا. حالانکہ اس وقت 17 امتیاز دیے نہیں جاتے تھے سر, ان کو تو ساری کمیٹی کو. اب تو سر ہر کسی کو ملتا ہے. دوسرا یہ میٹنگز ختم کرے. پاکستان نمبر, یہ جو میٹنگز آپ روز دیکھتے ہیں, آج میٹنگیں ہو رہی ہیں, پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پر ہے میٹنگز کے اندر. سر اب نا یو میکنگ اور فیصلے, میں مذاق نہیں کر رہا, آپ بلا لیں, آپ ایجنڈا بلا لیں, وزیر اعظم صاحب کا کابینہ کا ایجنڈا بلا لیں, کتنی میٹنگز ہوتی ہیں, کتنے فیصلے ہوتے ہیں. نہیں تو سر اگر ایک فیصلہ بھی فی میٹنگ ہو تو میں مجھ سے پوچھ لیں آپ. نہیں تو سر پھر مطلب کہ کہیں نہ کہیں تو فیصلے ہونے ہوتے ہیں نا. فیصلے ہوتے نہیں ہیں. آپ پیٹرول پہ آج 1 مہینہ ہو گیا پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے دنیا میں, ہماری کابینہ میٹنگ کر رہی ہے. سر ہم نے کل پوچھا تھا رانا احسان صاحب سے, انہوں نے کہا جی ہم کنسنسس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے, وی ہیو ٹو گیٹ دا صوباز آن بورڈ. صوبے کا کیا تعلق ہے پیٹرول کی پرائس سے؟ سر ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ان کو دے دینا ذمہ داری, تو ان کو نہیں, پیٹرول کی ان کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ آپ کی ہے. گیس اور بجلی دے دیں ان کو. اچھا گیس اور بجلی. ہاں, یہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ گیس اور بجلی, گیس کے مالک وہ ہیں اور بجلی کی ڈسٹریبیوشن ان کی ذمہ داری ہے. سر تو وہ ڈسکوز تو ہم نے ہی پالے ہوئے ہیں. جی, تو آپ نے پھر پالے ان کو, 1 خرب کا شوق ہے.
हर साल 1 खरब रुपया लग रहा है। कुछ 4 किस्म के तो टैक्स आते हैं सर बिजली के वो उसके अंदर। टेलीविजन का भी उसमें आता है। नहीं, टेलीविजन का अब निकाल दिया, खत्म हो गया, चले जी वो जी, हमारे। टेलीविजन का उन्होंने निकाल दिया फाइनली। बट आई मीन आई आल्सो पे एन इनकम टैक्स इन दैट बिजली का बिल, जी, क्योंकि जी। मैं किराए के घर में रहती जी। हूँ, अब वो भी नहीं निकल सकता। तो सर मतलब कि काफी तो फैसले करने शुरू करें, मामलात को समझें और फैसले करें। सर फैसले करने क्यों मुश्किल हैं? सलाहियत नहीं है, सलाहियत नहीं है, सोच नहीं है। So you think it has nothing to do with the system, with the elections, with the parliament? You're just saying कि वज़ीर आज़म साहब के पास सलाहियत नहीं है। नहीं, वज़ीर आज़म साहब की बात नहीं है। वज़ीर आज़म तो एक वज़ीर होता है, बाकी वज़ीर भी होते हैं, काबीना होती है, फैसले करते हैं। कौन सा फैसला किया है? मैंने बताया 1 महीना हो गया है, हम ये नहीं तय कर सके कि फ्यूल प्राइस बढ़ रही है, हम क्या इक़दामात लेंगे। हमने मोटरवे पे 100 मील की स्पीड कर दी। अब जो पेट्रोल में बचता है वो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। भाई जहाँ पे लोग 135 पे चला रहे थे, उन्होंने वक्त पे पहुँचना होता है कहीं। जो लोग थे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और डबल सवारी पे पाबंदी बड़ी ज़रूरी होती है। ये हर चीज़ का हाल पाकिस्तान में डबल सवारी पे पाबंदी है। अब आपकी सड़क देख लें, जो बाहर सड़क है ये बंद है, दोनों तरफ से बंद है। जी सर। क्यों बंद है किसी को पता नहीं है। नहीं सर, पता तो है, हम बात नहीं कर सकते। नहीं, आप बात ना करें, मतलब चलें, मैं भी नहीं करता। अब आप कर सकते हैं सर, आप कहना चाहें, बट नहीं, मैं ये मुझे पता हो तो बात करूँ ना। मैं तो आया तो उधर गया तो वो सड़क बंद थी उस साइड से, इधर आया तो यहाँ भी बंद थी। ये आज हमारी हालत है। हम सड़क बंद करने में माहिर हैं। हम नहीं सर, हम पहले सड़क बनाते हैं, उसमें बहुत से पैसे खर्च करते हैं, उसके बाद हम उसको बंद करते हैं। वो तो मिसाल आपके सामने है। वो समिट हो रहा था, पता नहीं SCO का समिट था, किसका समिट था, 2 साल पहले। तो तकरीबन 3-4 अरब रुपया खर्च हुआ। सुबह समिट था, रात को भी मैंने देखा कि वो रंग रोगन कर रहे हैं। पहली बारिश में सब धुल गया। जी बिल्कुल। तो ये धुला नहीं है, उन्होंने वैसे ही बंद कर दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम एक दफ़े फिर ईरान पर बात करेंगे।